اور لوگ عجیب عجیب سے کہہ رہے ہیں کہ یار ہم پہ یہ تکلیف آ گئی، وہ میں نے بھائی یار کچھ بھی مت کرو، واویلا اللہ کے اوپر نہیں کرنا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اگر مصیبت آ گئی تو رب سے مانگنی چاہیے، اللہ مجھے مصیبت میں آزمانا مت، میرے اندر ہمت نہیں ہے، اگر آ جائے تو برداشت کرو۔ آپ برداشت کریں گے اللہ خوش ہوں گے، دیکھو میرا بندہ اس حال میں بھی مجھ سے راضی ہے۔ ہم نے کہا اللہ سے یہ کہو کہ اللہ آپ کا فیصلہ اگر یہ ہے، آپ اس میں راضی ہے تو میں بھی آپ سے راضی ہوں اس میں۔ حالانکہ پریشانی کتنی ہوتی ہے، جب آدمی ہاسپٹل جاتا ہے وہاں پہ طرح طرح کے بیچارے وہ مریض آتے ہیں، ان کو دیکھتا ہے، اپنے جو بیماری ہوتی ہے اس کو بھول جاتا ہے بندے کہ یار میرے پر تو کچھ بھی بیماری نہیں ہے، کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، سامنے ایسے کسی کا سر کٹا ہوا ہے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کا کیا مسئلہ ہے، کسی کا دھڑ کا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم معزز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کے کلام میں سے دو مختلف جگہوں سے تلاوت کی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے اس فرمان کے اندر کیا ہی خوبصورت مسلمانوں کو تسلی کے اعتبار سے ایک سبق دے رہے ہیں۔ ہوتا عموماً یہ ہے کہ انسان پر تھوڑی سی کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے تو وہ اپنے تمام تر حوصلے ہمتیں کھو بیٹھتا ہے۔ وہ ذرا سی تکلیف اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو وہ اتنا گھبرا جاتا ہے، اتنا گھبرا جاتا ہے کہ وہ تکلیف ذرا سی ہے لیکن اس کا دل چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں، میں مر چکا ہوں، میں بالکل گڑھے کے اندر جا چکا ہوں۔ عجیب عجیب سے وسوسے، عجیب عجیب سے اس کے دل کے اندر ارادے اٹھنے لگتے ہیں، اور حالانکہ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کیوں آدمی ذرا سی تکلیف پہ فوراً گھبرا جاتا ہے، پریشانی میں کیوں گھبرا جاتا ہے؟ اس لیے گھبرا جاتا ہے کہ وہ یہ نیت کر کے، یہ ارادہ کر کے، یہ عزم کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، دن زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ یار مجھ پر تو کوئی تکلیف ہی نہیں آنی، میری طرف کوئی پریشانی ہی متوجہ نہیں ہوگی، میری طرف کوئی مصیبت ہی نہیں آ سکے گی۔ یہ اس کے ذہن کے اندر ایک تصور، ایک خیال، ایک گمان ہوتا ہے۔ جب یہ خیال، یہ گمان اور یہ تصورات اس کے ذہن کے اندر چل رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ ذرا سی تکلیف ہوتی ہے نا تو فوراً گھبرا جاتا ہے۔ اگر آدمی اپنے ذہن کو بڑا رکھے کہ بھئی کبھی بھی کسی بھی وقت میرے پر کوئی بھی مصیبت آ سکتی ہے، کہتے ہیں نا اگر آدمی اگر تیاری کر کے رکھے تو وہ اگر سامنے سے کچھ حملہ آور لوگ ہوں تو اس کو پریشانی نہیں ہوتی۔ نہیں اسی طریقے سے اگر آدمی اپنے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر تیار رہے کہ کوئی بھی مصیبت آ سکتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی بھی آزمائش آ سکتی ہے، لہٰذا ہم تن میں اس کی طرف بالکل متوجہ رہوں، اس کے حوالے سے بالکل تیار رہوں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین اپنے محبوبوں کو یوں تسلیاں دیا کرتے تھے، کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بڑے لاڈلے، بڑے محبوب تھے۔ جب محبوب تھے تو محبوب کو تسلی بھی، ایک نبی ہے، پیغمبر ہے، ان کو تسلی بھی وہ انبیاء کے قصوں سے دی جا رہی ہے۔ فرمائے کہ اے میرے محبوب کلن نقص علیک من انباء الرسل، کہ ہر ایک قصے میں انبیاء کی باتوں کے، ان کے واقعات کے آپ کے سامنے بیان اس لیے کر رہا ہوں لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ میں ان قصوں کے ذریعے سے، ان واقعات کے ذریعے سے آپ کے دل کو مضبوط کر دوں۔ آپ کے دل جب مضبوط ہوگا تو آپ کے اعضاء خود بخود مضبوط ہوں گے۔ جب آپ کے اعضاء مضبوط ہوں گے، دل مضبوط ہوگا تو تمام تر جتنی بھی سامنے سے تکلیفیں آ رہی ہوں گی تو آپ کو برداشت کرنا آسان ہوگا۔ کبھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی حضرت موسیٰ کے واقعات کو بیان کرتے ہیں،
کبھی حضرت یحییٰ کے واقعات کو بیان کرتے ہیں، کبھی حضرت عیسیٰ کے واقعات کو بیان کرتے ہیں، تو کبھی کسی پیغمبر کے واقعات کو بیان کرتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اے محبوب آپ کے سامنے میں بیان اس لیے کر رہا ہوں ان واقعات کو تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے، اور آپ کا دل جب مضبوط ہوگا تو آپ کے اعضاء مضبوط ہوں گے، جب دل مضبوط، اعضاء مضبوط، تو اس دین کے اوپر ڈٹنا مضبوط ہو جائے گا، اس دین کے اوپر ثابت قدم رہنا آپ کے لیے بالکل واضح ہو جائے گا، ورنہ آپ اپنے اس دین کے اوپر ڈٹ نہیں سکتے، استقامت پذیر نہیں ہو سکتے، اور اسی طریقے سے ثابت قدمی نہیں مل سکتی۔ تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ جب ہمارا دل مضبوط ہوگا، ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے، ہمیں پتہ چلے گا کہ نبیوں کے اوپر کچھ مسئلہ ہوا تو اللہ نے یوں تسلی دی، یوں واقعات ان کے سامنے رونما ہوئے، یہ سارے کے سارے معاملات جب ہمارے سامنے ہوں گے تو ہمارے لیے تکلیف کا برداشت کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا، آسان ہو جائے گا کہ نہیں جی یار یہ تو فلاں نبی کے اوپر بھی مصیبت آئی تھی، فلاں صحابی پر بھی آئی تھی، فلاں شخص پر بھی آئی تھی، اگر مجھ پر بھی آئی ہے تو کوئی نئی بات نہیں، یہ تو پرانی بات ہے۔ فوراً آدمی موت کی تمنا کرنے لگ جاتا ہے کہ میں مر جاؤں، اس سے تو اچھا ہے، یہ مصیبت مجھ پہ آ گئی ہے، اس سے اچھا ہے تو مجھے موت واقع ہو جائے، میں دنیا کے اندر سے ختم ہو جاؤں، میرا کام تمام ہو جائے، میں دنیا میں نہ رہوں، کوئی مصیبت مجھ پر کیوں آئی ہے؟ طرح طرح کے واویلے کرنے لگ جاتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے اوپر بھی پھر تان و تشنیع کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کو صرف وہی مضبوط آدمی ملا تھا، مجھ پر یہ مصائب گرانے تھے، مجھ پر یہ تکلیفیں دینی تھی، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ پھر انتہا ان باتوں کی یہ ہوتی ہے کہ رب اس سے اچھا ہے کہ میں مر جاؤں، مجھے موت دے دے، اور اللہ کے حبیب نے منع فرمایا اس چیز موت کی تمنا کرنے سے۔ دیکھیں آج جیسے کہ آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ کے حبیب فرمایا لا یتمنى ین احدکم الموت من ضر اصابہ، فرمایا کہ تم میں سے ہرگز کوئی بھی بندہ موت کی تمنا نہ کرے، کس وجہ سے؟ آگے وہ وجہ بتا دی، من ضر اصابہ، کہ ایسی کوئی تکلیف جو ذرا سی تکلیف ہو، اصابہ آپ کو پہنچ جائے، فوراً آپ موت کی تمنا کرنے لگ جائیں، ذرا سی کوئی پریشانی ہے فوراً ربا مجھے تو موت چاہیے، میں مر جاؤں، اس سے اچھا ہے۔ اللہ کے حبیب نے منع فرمایا۔ اب مسلمانوں کو دیکھو بالکل اس کے برخلاف چل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو کل کائنات کے لیے پیغمبر بن کر آئے، کل کائنات کے لیے رسول بن کر آئے، کل کائنات کے لیے نبی بن کر آئے، پوری انسانیت کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہ تھے کہ نہیں تم میں سے کوئی بھی شخص موت کی تمنا نہ کرے، ذرا سی کوئی تکلیف اگر اس پر آ جائے۔ آگے اللہ کے حبیب نے فرمایا فَإِن كَانَ لَا بُدَّ، اگر ہاں ضروری اس کو چاہیے، فاعلن، کہ موت کی تمنا ضرور کرنا چاہتا ہے، کوئی بڑی تکلیف ہے اس کے لیے، سمجھ رہا ہے کہ میرے نزدیک بہت بڑی تکلیف ہے یہ، فرمایا پھر بھی اس کو اجازت نہیں ہے، پھر یہ الفاظ کہہ سکتا ہے کہ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِّي، اے اللہ مجھے زندہ رکھ اس وقت تک جب تک کہ میری یہ زندگی میرے لیے بہتر ہے۔ آگے فرمایا وَتَوَفَّنِي مَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّي، اور مجھے اللہ موت عطا فرما دے جب تک کہ میرے وفات میرے لیے بہتر ہو۔ مطلب یہ کہ موت کا آ جانا اگر میرے لیے اس میں بہتری ہے تو اللہ مجھے موت عطا فرما دے، اے اللہ اگر میرے لیے زندہ رہنا اور زندگی کے اندر بہتری تو مجھے زندگی عطا فرما، یہ دعا کرنے کی اجازت ہے، یہ اجازت نہیں ہے کہ اللہ سے یہ فوراً کہیں کہ اللہ مجھے موت عطا فرما۔ تو میرے عزیزو ذرا سی تکلیفوں پر آدمی گھبرا جائے، اس کا دل چھوٹا ہو جائے، یہ ایک مسلمان کو چیزیں زیب نہیں دیتی، ایک کافر کرے یہ چیزیں تو سمجھ میں آتی ہے، یہود و نصارہ کرے تو سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کا فرمان موجود ہے، رسول اللہ کا ارشاد موجود ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی دوسرے کی طرف جانے کی؟ تو اس لیے اللہ رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا کر ان کو مخاطب کر کے یہ امت کو درس دینا چاہ رہے کہ ہم نے آپ پر واقعات، اے محبوب آپ پر واقعات ہم نے بیان کیے ہیں، اس لیے کہ پوری امت کو یہ پتہ چل جائے گا
کہ دل اگر مضبوط آپ کا ہو جائے گا تو دین پر جمنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. آپ بس اوقات دیکھتے ہیں نا کہ یار لوگ ان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے, ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے. اس کا مین مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا دل کمزور ہوتا ہے. دل کمزور کب ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے دل کمزور کہ جب آدمی بد نظری کرتا ہے. جب بد نظری کرتا ہے تو بد نظری کی وجہ سے آدمی کے اندر کے معاملات خراب ہونے لگ جاتے ہیں. جب خراب ہونے لگ جاتا ہے دل خود بخود کمزور ہونے لگ جاتا ہے. جو کمزور ہونے لگ جاتا ہے تو ذرا ذرا سی چیزوں سے وہ ڈرنے لگ جاتا ہے. ذرا ذرا سی چیزوں سے ڈرنے لگ جاتا ہے تو اس کا جو دماغ کا جو ایک حافظہ ہوتا ہے وہ خود بخود بند ہوتا چلا جاتا ہے. مسلمانوں کو تو چاہیے کہ اپنے دل کو مضبوط رکھیں. انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو پڑھیں. انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں جو بے شمار قصص بیان فرمائے ان کا مطالعہ کریں. کسی عالم سے رجوع کرے کہ مجھے کوئی ایسی کتاب بتلائے کہ جو قرآن و سنت کے مطابق ہو اور انبیاء علیہم السلام کے واقعات ان میں ہوں. ان کو میں پڑھوں, پڑھ کر میرے دل مضبوط ہو جائے, میرا اس اپنے دین اسلام پر جمنا آسان ہو جائے. بات وہی آتی ہے کہ ہمیں رجوع تو کرتے نہیں ہیں, آتے تو ہے نہیں ہیں. جب آتے نہیں ہے تو پھر ذرا ذرا سی تکلیف سے گھبراتے ہیں, تھوڑی سی پریشانی سے واویلا کرنے لگ جاتے ہیں, تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو اپنے اسلام پر شک ہونے لگ جاتے ہیں کہ میں مسلمان بھی ہوں نہیں ہوں, مجھ سے اچھے تو کافر ہیں, جو الفاظ کہنے لگ جاتے ہیں. وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں نا کہ دل کمزور ہے, اپنے آپ کو پہلے سے اس تمام تکلیفوں کے لیے آدمی نے تیار نہیں کیا ہوا. جب تیار ہوتا تو کبھی بھی تھوڑی تھوڑی سی تکلیفیں ہوتی تو پریشان نہیں ہوتا. ابھی چند میرے خیال میں 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے, میرے چھوٹا بھائی تھا, ان کا ہاتھ ٹوٹ گیا. اب وہ ہاتھ ٹوٹا تو میں مدرسے کے اندر پڑھا رہا تھا, اسی وقت فون آئے کہ ایسے سے ان کو ہاتھ میں چوٹ لگ گئی. تو میں گھر گیا, گھر جانے کے بعد بچے کو لیا, لے کے ہاسپٹل پہنچا. وہاں دیکھے 2-3 گھنٹے لگ گئے. اب میں ایک طرف دیکھ رہا ہوں کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے, ایک طرف دیکھ رہا ہوں کہ بھائی یہ بھائی کو علاج و معالجے کے لیے یہاں پر کھڑا ہونا پڑ رہا ہے. ذرا سی ذہن کے اندر چیز آنے لگی. میں نے کہا نہیں ربا, یہ تو آپ کے بڑے احسانات ہیں, کوئی مسئلہ نہیں کہ نماز ہو جائے گی, میں نماز اپنی وہاں پڑھ لوں گا. نہیں پہنچ سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں. دل کے اندر عجیب عجیب وسوسے آنے لگے کہ یار یہ تکلیف کیوں آئی. میں نے کہا رب اللہ کی طرف سے آئی, اگر آ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. اللہ جس کو چاہتا ہے آزما لیتا ہے, اللہ کی مرضی ہے, جس طرح بھی آزمائے. کسی کو کس طرح آزماتا ہے, کسی کو کس طرح آزماتا ہے. پھر وہاں پہ بیچارے لوگ لائنوں میں لگے ہوئے پریشان ہو رہے ہیں, کہنے لگے یہاں پہ یہ سسٹم ہے, یہ سسٹم ہے. میں نے بھائی اب کیا کریں, یہ سب کے ساتھ ہے, آپ اکیلے کے ساتھ تو نہیں ہے. اگر یہ پریشانی آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. اور لوگ عجیب عجیب سے کہہ رہے ہیں کہ یار ہم پہ یہ تکلیف آ گئی, وہ میں نے بھائی یار کچھ بھی مت کرو, واویلا اللہ کے اوپر نہیں کرنا چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اگر مصیبت آ گئی تو رب سے مانگنی چاہیے, اللہ مجھے مصیبت میں آزمانا مت, میرے اندر ہمت نہیں ہے, اگر آ جائے تو برداشت کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے آپ برداشت کریں گے, اللہ خوش ہوں گے. دیکھو میرا بندہ اس حال میں بھی مجھ سے راضی ہے. ہم نے کہا اللہ سے یہ کہو کہ اللہ آپ کا فیصلہ اگر یہ ہے, آپ اس میں راضی ہے تو میں بھی آپ سے راضی ہوں اس میں. حالانکہ پریشانی کتنی ہوتی ہے, جب آدمی ہاسپٹل جاتا ہے وہاں پہ طرح طرح کے بیچارے وہ مریض آتے ہیں, ان کو دیکھتا ہے, اپنے جو بیماری ہوتی ہے اس کو بھول جاتا ہے بندے کہ یار میرے پر تو کچھ بھی بیماری نہیں ہے, کوئی بھی پریشانی نہیں ہے. سامنے ایسے کسی کا سر کٹا ہوا ہے, کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے, کسی کا کیا مسئلہ, کسی کا دھڑ کا مسئلہ ہے. اللہ اکبر. اس لیے ہمارے استاد جی کی بات یاد آ گئی کہ ایسے کرنا چاہیے, کم از کم 15 دن میں ایک مرتبہ ہاسپٹل کا چکر لگانا چاہیے. ایسے ہی وہاں سے ان مریضوں سے مل کر آنا چاہیے, سلام تو اکل حال و احوال لے کر آ جائیں. کسی کو کوئی ضرورت ہو, کوئی چھوٹے موٹے آپ کی استطاعت جتنی ہو 500-1000 روپے کی, تو کسی کو ہاتھ میں تھما کر بھی آ جائیں. یہ اسی طریقے سے تھما نہیں سکتے, ان کو دوائی کی ضرورت ہے, پرچیاں ہوتی ہیں بہت سے لوگوں کے پاس, پیسے نہیں ہوتے, ان کی پرچی لے ان کو دوائی لا کر دے دیں. اس سے یہ ہوگا, ایک تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے, دوسری بات یہ ہوگی اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں آپ پر ہیں نا, ان کا وہاں جا کے آپ کو پتہ چلے گا ربا کتنی ساری نعمتیں ہیں کہ میں تو ان کی ناشکری کرتا رہا. یہ سب ایک ایک نعمت کے لیے رو رہے, پڑے ہوئے بیچارے اسپتالوں میں 15 دن سے 20 دن سے. اسی طرح فرمایا استاد جی فرمانے لگے کہ اسی ہفتے کے اندر ایک دفعہ وہاں بھی چلے آیا کرو,
قبرستان، تاکہ موت بھی یاد آ جائے کہ یہ کتنے سارے قبرستان کے اندر کتنے مردے دفن ہیں، کتنے یہاں پر یہ بھی ہماری طرح دنیا کے اندر چلتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، عیش و عشرت کرتے تھے، لیکن آج یہاں پر پڑے میں یہ کل ہو سکتا ہے میری بھی باری ہے کہ آدمی کو فوراً موت یاد آ جائے کہ اس تمام مراحل کو سامنے رکھے آدمی تو ہم نہیں سمجھو کہ تیار رہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، کبھی بھی میرے ساتھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے، اور کبھی بھی آدمی واویلا نہ کرے، یہ اللہ کی ذات پر واویلا کرنا اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا ناپسند ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے۔ کوئی تکلیف آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ آزما لے، یہ اللہ کا جسم ہے نا، اللہ کی امانت ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کا اختیار چلتا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ کو فعال لما یرید ہے نا، جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اس کی مرضی ہے، اس کے سارے اختیار میں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی حیثیت کو نعوذ باللہ سمجھتے ہیں کوئی ہمارے ایک ملک کے وزیر اعظم کی طرح، کوئی وزیر اعظم کوئی غلط فیصلہ کر لے جو ہمارے طبیعت کے مخالفت ہو پر ہو تو ہم اس پر واویلا کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی حیثیت بھی ہے۔ دنیا کے جتنے بھی وزراء ہیں، جتنے بھی بادشاہ ہیں، وہ سارے مل جائیں، اللہ رب العالمین کا ذرہ برابر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو اپنے دل کو مضبوط کرنا چاہیے۔ مضبوط کیسے کرنا چاہیے؟ آگے فرمایا وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءَكَ، اے محبوب آپ کے پاس آ گیا، وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، یعنی حق واضح ہو گیا، آپ کے پاس دلائل آگے قرآن کے مطابق، قرآن کی وحی کی صورت میں، انبیاء کے واقعات کی صورت میں آپ کے پاس ساری چیزیں آ گئی، آپ کو تسلی کے لیے، آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے۔ آگے فرمایا وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور واضح و نصیحت آپ تک پہنچی ہے، وَذِكْرَى، اور یاد دہانی آپ تک پہنچی ہے، فرمایا لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ مسلمانوں کے لیے نفع بخش بھی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کتنی تسلی کے الفاظ ہیں مسلمانوں کے لیے، کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ جس موقع پر تسلی کے الفاظ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی زبان سے مسلمانوں کو نہ دلوائے۔ انتقال ہو جائے تو فرمائے کہ تعزیت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اس کے لیے دعا کریں، دعائے خیر کریں، اور کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو دنیا تو فانی ہے، اس کے بعد جو آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اچھا جہاں ہے، یہ تو بالکل فنا ہونے والا ہے، بقا دار البقا تو وہ ہے۔ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ابھی بشارے ہمارے یہاں جوبلی سینٹر کے مؤذن صاحب تھے قاری ناظم اللہ صاحب، ان کے 10-11 دنوں کے اندر یا کے بعد دیگرے 2 بچوں کا انتقال ہوا، 2 ہی بچیاں تھی، اللہ نے لے لی۔ اب وہ انتقال ہوا تو اب کیا ہوا بھائی، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ ہم نے کہا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں بہتری رکھی ہے، اللہ حکیم حکمت ہے اس کی، وہ جانتا ہے، ہو سکتا ہے دنیا میں رہتی آپ کی تکلیف کا باعث بن جاتی، اور انسان جب دنیا میں رہتا ہے ایک وجہ یہ ہے جب دنیا میں رہتا ہے وہ مرنا اس لیے پسند نہیں کرتا، نہیں ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے میں چلے گئے، میرے بچوں کو کیا ہوگا، کہ ذہن کے اندر انسان ہے نا، فطرت میں یہ چیز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو آپ کے بچوں کو اپنے پاس لے لیا، اب آپ کو یہ فکر بھی لائق نہیں ہوگی کہ کوئی مسئلہ نہیں کہ ربا اگر جتنی میری زندگی ہے ٹھیک ہے میں جی لوں گا، ورنہ میری بچیاں تو آخرت میں مجھے مل جائیں گی توشے کی صورت میں، ذخیرے کی صورت میں۔ مسلمانوں کو جا بجا ہر جگہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، ان کے افعال سے، ان کے کردار سے، ان کی سیرت سے ہر ایک جگہ تسلیاں دی اللہ تعالیٰ نے۔ مسلمانوں کو اپنے دل کو مضبوط رکھنا چاہیے، جب دل مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ العزیز تمام دنیا کے حالات ہوں، دینی اعتبار سے کوئی تکلیف ہو، اس پر آدمی کا جمنا، ڈٹنا، ثابت قدم رہنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور اصل چیز یہی ہے، ثابت قدم رہنا، کہ کوئی تکلیف آ جائے پیچھے ہٹ جائے کیا فائدہ۔ ایک آدمی اگر کوئی کاروبار کرتا ہے شروع سے ہی وہ پروان چڑھ جاتا ہے، بتائیں بھائی، شروع سے پروان چڑھ جاتا ہے، اس کو پروان چڑھنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے ایک مستقل محنت کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی نقصان ہوگا، کبھی فائدہ ہوگا، کبھی 1 مہینے کے اپنی جیب سے بھرنا پڑ رہا ہے کرایہ، کبھی کیا تو کبھی کیا، آہستہ 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 سالوں لگ جاتے ہیں جب جا کے آدمی سیٹ ہوتا ہے اپنی جگہ پر، دنیا کے حوالے سے برداشت کر رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی کوئی تکلیف آ جائے تو واویلا اللہ پر کر لیتے ہیں۔ کبھی نقصان جب ہمارا کاروبار میں ہوتا ہے تو اس انداز میں وہاں اب کاروبار کے اندر واویلا نہیں کرتے، نہیں یار یہ تو
کاروبار میں تو نفع نقصان ہوتا ہے، وہاں یہ الفاظ نکلیں گے ہماری زبان سے، لیکن جب معاملہ دینی اعتبار سے آ جائے، جب معاملہ صحت اور بیماری کا آ جائے، موت زندگی کا آ جائے، تو فوراً واول اللہ پر کرتے ہیں کہ ابھی تو ہمارے فلاں کا انتقال ہوا، آج دوبارہ ہمارے یہاں اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی دی ہوئی جان ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اللہ نے واپس لے لی، اللہ کی مرضی۔ صحابہ کا تو عجیب ایک رجحان تھا اس پر۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کافی ٹائم سے باہر تھے، جہاد کے موقع پر مارکے کے اندر تھے، گھر پر آئے، جیسے ہی رات میں گھر پر آئے، آنے کے بعد اپنی بیوی سے ملے، ہم بستر ہوئے، ہونے کے بعد آرام سے اس کے بعد جب صبح اٹھے، بیوی نے کہا کہ اللہ والے آپ سے ایک بات کہوں کہ جو جس کی امانت ہو، اگر وہ امانت اپنی واپس لے لے تو اس پہ کوئی مذائقہ کیا؟ نہیں اچھی بات ہے، اس کی امانت ہے، جس کی امانت اس کو دینی چاہیے، وہ لے لے، اس کی مرضی ہے، جتنا وقت اس نے دیا، جتنا مہلت دی ہے۔ کہا اسی سے آپ کا یہ چھوٹا سا بچہ ہے یا بچی ہے، یہ اللہ کی امانت کی، اس کا انتقال ہو گیا۔ کہ اللہ والی کب ہوا اس کا انتقال؟ کہ جب آپ آئے تھے اس سے تھوڑا سا لمحہ پہلے انتقال ہو گیا، کہ آپ نے مجھے بتایا نہیں، آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ ہم بستر بھی ہم ہو گئے، مل بھی لیے، سو بھی لیے، سارے معاملات۔ میں نے کہا آپ سفر سے تھکے ہوئے آئے، آپ کو بتاؤں تو آپ پریشان ہوں گے، اس لیے میں نے آپ کو بتانا پسند نہ کیا کہ اب بتا رہی ہوں۔ کہا چلو کوئی بات نہیں، اللہ کی امانت اللہ نے لے لی۔ یہ انداز ہے ان کا۔ ایک ماں ورنہ جانتی ہے بچے کا دکھ اور تکلیف کیا ہوا کرتی ہے۔ یہ ہمیں واقعات، یہ قصص ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو مضبوط رہنا چاہیے۔ مضبوط ہوں گے تو اسلام پہ چلنا بھی آسان، دنیا کے جتنے امور ہیں ان کو سہنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔